والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. صلوات على محمد. عزیزان ایمان، دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے درمیان میں آج شب عاشور رونما ہو چکی ہے. ہم آپ سب یہاں اسی غرض و غایت کے تحت آئے ہیں کہ سب مل کر اس بے کس و مظلوم کے حسین کا پرسہ دیں ان کی دکھیاری ماں فاطمۃ الزہرا کی خدمت میں. جو مضمون، جو عنوان کے تحت گزشتہ 8 روز سے مسلسل آپ حضرات کے درمیان میں گفتگو جاری تھی، اسی سلسلے کی آج یہ اختتامی مجلس ہے. جس آیت مبارکہ کے ذریعے سے گفتگو کا آغاز کیا گیا اس میں بہت ہی واضح اور روشن انداز سے پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے صفت کو بتلایا. چونکہ یہ عین مطابق عنوان تھا، شیعہ فرقہ ناجیہ ہیں، یعنی وہ فرقہ جو آتش جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا. وہ فرقہ، یہ سب لغت کے معنی ہیں، وہ فرقہ جو علی ابن ابی طالب کے جان نثاروں میں ان سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ لفظ شیعہ استعمال ہوا. ان کے احکامات پر، ان کے تعلیمات میں اتباع کرنے والا گروہ، ان سے محبت کرنے والا گروہ اور ان کے فضائل کو لوگوں کے درمیان میں پہنچانے والا گروہ. یہ لفظ شیعہ کوئی بعد والی ایجاد نہیں ہے. قرآن سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ ابراہیم بھی سابقہ میں جو حضرت نوح اللہ کے انتہائی برگزیدہ بندے گزرے ہیں، جنہوں نے اللہ کے تعلیمات کو اس کی اطاعت کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا، تو اللہ نے اپنی ساری خدائی کے ذریعے سے ان پہ سلام پہنچوایا. بے شک وہ انتہائی امانت داری، دیانت داری کے ساتھ ان احکامات کو پہنچائے
لہذا محسنین میں شمار کیے گئے۔ باوجود اس کے کہ بڑی طولانی حیات انہوں نے پائی، تقریباً 2500 سال، لیکن اللہ نے ان کا تعارف کروایا کہ وہ اللہ کے انتہائی مخلص مومن بندے تھے۔ اور پس جنس کسی نے ان کے احکامات کی عدل و حکمی کی، وہ غرق کر دیے گئے۔ انہی میں سے ایک ابراہیم ہے جو حضرت نوح کی طرح اللہ کے مطیع و فرما بردار اطاعت گزار بندے تھے، جنہوں نے اپنے وجود میں انتہائی پاک و پاکیزہ بے عیب دل لے کر آگے بڑھا۔ اسی کے ذیل میں آپ حضرات کے درمیان میں گفتگو جاری رہی۔ مختلف مذاہب، مختلف ادیان بعد رسول پیدا ہوئے۔ چونکہ گفتگو یہ دو کے درمیان میں تھی کہ شیعہ عہد مبارک حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیعہ باقی رہے، شیعہ کہلاتے رہے، اور رسول اللہ کے بعد بھی شیعہ کا لفظ استعمال ہوتا رہا۔ لیکن تفرقہ اس وقت آیا جب کہ رسول کی اس حدیث پر عمل نہیں کیا گیا کہ تمہارے درمیان میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، یہ قرآن، دوسرے اہل بیت، میری اطرت۔ اگر ان سے تمسک اختیار کرو گے تو گمراہی نام کی کوئی چیز تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ چونکہ لوگوں نے قرآن کو اختیار کرنے کا اعلان کیا، حقیقی معنوں میں اگر قرآن کو قرآنی اصول کے اعتبار سے اختیار کیے ہوتے تو اہل بیت کبھی بھی ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتے۔ اہل بیت کا چھوٹ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے قرآن کو قرآن کے اصولوں کے اعتبار سے اختیار نہیں کیا۔ درمیان میں مدلل، مفصل، یہ حقیر، یہ ناچز، حقیر طالب علم در اہل بیت کا آپ حضرات کی خدمت میں سارے باتیں عرض کرتا رہا کہ سارے واقعات، سارے شواہد، سارے ثبوت، اسی لیے یہ عنوان کے تحت گفتگو کی گئی تاکہ ہمارے قوم کے نوجوان بچے سمجھ جائیں کہ دھیرے دھیرے رسول اللہ کے زمانے سے ہی احادیث میں تبدیلی ہوتی رہی، اور پھر اس کے بعد تدریجاً مختلف مذاہب وجود میں آئے، اور اس کے بعد کسی فرقے کے 6 فرقے، کسی مذہب کے 6 فرقے، کسی مذہب کے 17 فرقے، کسی مذہب کے 12 فرقے، پھر ان میں سے برانچز ہوتے ہوتے مشہور ہے 73 فرقے، نہیں، یہاں تک نوبت آ گئی جب قرآن کو چھوڑے، اہل بیت کو چھوڑے تو جتنے افراد تھے اتنی مزاجیں بنی، جتنی مزاجیں تھے ہر مزاج کے اعتبار سے نظریہ قائم ہوا، وہ ایک مستقل فرقے میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ ایک فرقے میں ایک مذہب کے ماننے کے لیے ضروری تھا کہ رسول کی اس حدیث پر عمل کیا جاتا، چنانچہ جب کہا گیا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے تو وہاں سے فکر بٹی۔ 11 ہجری سے پہلے تک اصول ایک تھی، فقہ ایک تھی، رسول اللہ نے اپنے بات کا انتظام انتہائی واضح طور سے فرما چکے تھے کہ میرے بعد میرا پہلا وارث علی ہوگا اور آخری مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ اور ان کے شیعہ اسی شجر طیبہ کے در پتے ہوں گے، اور یہ بھی بتلا دیا گیا تھا کہ علی اور ان کے شیعہ ہی نجات پانے والے ہیں۔ یہ ساری روایتیں برادران اہل سنت کی کتابوں سے بتلائی گئی تھی۔ اب اس کے بعد جو منزل تھی وہ یہ کہ سن 41 ہجری میں معاویہ کے زمانے میں انہوں نے اپنے فرقے کا نام جو آج اہل سنت والجماعت کے نام سے موسوم ہے، الجماعت کا نام مقرر کیا تھا۔ سن 41 ہجری یعنی رسول اللہ کے تقریباً 30 سال بعد 11 ہجری میں حضور کی شہادت ہوئی، اور سن 41 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ معاہدے کے بعد اس نے یہ نام رکھا، یعنی اس وقت مولا کائنات کی بھی شہادت ہو چکی تھی، اس لیے کہ مولا کائنات کی شہادت کا جو سن ہے وہ 40 ہجری ہے۔ 316 ہجری اور 324 کے درمیان میں
اہل سنت والجماعت کے نام سے یہ دین موسوم کیا گیا ابو الحسن اشعری کے جانب سے۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے معتزلہ کے بعد یہ جو فرقہ ایجاد ہوا اشعریہ، ابو الحسن اشعری نے ایجاد کیا، اور جتنے بھی فرقے معتزلیوں کے تھے وہ ختم کر دیے گئے، اور جتنے فرقے تھے اس بلاد اسلامیہ میں تلوار کے زور سے، طاقت کے زور سے، پیسے کے زور سے ختم کر دیے گئے، اور یہ مذہب کا نام اہل سنت والجماعت رکھا۔ اصول تو مرتب کیے، لیکن جو فقہی مسائل میں ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، لہذا امام محمد حنفیہ جو امام اعظم کے نام سے، محمد حنفی ابو حنیفہ جو امام اعظم کے نام سے موسوم ہے، ان کی فقہ پر عمل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو فقہ چلتی رہی وہ امام شافعی کی، یا پھر اس کے بعد امام حنبلی کی، یا امام مالکی کی، یہ فقہوں پہ عمل ہوتا رہا۔ پھر آپس میں اتنا زیادہ جنگ و جدال ہوا، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا رہا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے ہوئے تقریباً کچھ کم 80-82 سال کے بعد یہ سلسلہ ابتدائی دور میں سن 300 ہجری کے ختم ہو گیا، اور یہ وہ دور تھا جہاں پر اجتہاد اہل سنت والجماعت کے پاس بند کر دیا گیا۔ 300 ہجری کے اوائل میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ اجتہاد ان کے پاس تھا، اور یہ اجتہاد ہمارے پاس نہیں تھا 260 ہجری تک۔ 260 ہجری تک ہمارے پاس اجتہاد نہیں تھا، اس لیے کہ 260 ہجری آغاز غیرت امام زمانہ ہے۔ جب تک حجت خدا کا، امام وقت کا اور ہادی برحق کا، رسول کے جانشین کا وجود ہے، کسی میں کیا مجال ہے کہ وہ اجتہاد کرے۔ امام موجود تھے، مسائل روز روشن کی طرح بیان کیے جاتے تھے، لیکن جیسے ہی امام پردے غیب میں گئے، اہل سنت والجماعت کے پاس اجتہاد ختم ہو گیا۔ وہاں اجتہاد اس لیے تھا تاکہ معصوم کی آواز کو روکا جائے، لوگوں کے اذہان کو اپنی طرف متوجہ کر کے معصوم سے دور رکھا جائے، اور یہاں پر اجتہاد اس لیے ضروری تھا تاکہ ہم معصوم تک پہنچے، ان کے احکامات تک پہنچے۔ بحمداللہ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے تا وقت ظہور حضرت حجت ابن الحسن صلی اللہ علیہ وسلم جاری رہے گا۔ عزیزان گرامی، شب عاشور کی مناسبت ہے۔ اب میں بغیر زیادہ تمہید کی گہرائی میں گئے ہوئے میں نے کہا کہ مختلف چونکہ ادیان وجود میں آئے کہ ہماری قوم کے نوجوان جان لیں کہ ہمارے کہیں عقیدے وہ تو نہیں ہو گئے جو پہلے سابق میں ادیان جو اہل بیت کے تعلیمات کے مغائر تھے، اور بڑے خوبصورت انداز سے کبھی مولا کائنات کی محبت میں، کبھی امام جعفر صادق کی محبت میں، کبھی کسی امام کے محبت میں مختلف قسم کے باتیں منسوب کر دیے، اور ہم یہ سمجھے کہ یہ امام کی شان ہے، اور پھر اس کے بعد وہی چیز کو تدریجاً غیر محسوس طریقے سے ہم اختیار کرتے رہے۔ یہ جانکاری، یہ ہوش مندی، یہ صفت ہم میں نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے کہ یہ بات کس کی کہی ہوئی ہے، اور ہم کس طرح سے اسے آنکھ موچ کے اختیار کر رہے ہیں۔ مومن کی صفت مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مومن الا ولہ فراسہ ينظر بنور اللہ علی قدر ایمانہ۔ کوئی مومن نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اس میں ہوش مندی، عقل مندی، فراست ہوتی ہے۔ کیوں کہ جب وہ اللہ کے رسول کے ائمہ کی ولایت و رسالت و توحید سے متمسک ہو جاتا ہے تو اس کی عقل کا چراغ مزید روشن ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا، جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ تاریکی ظلمتوں میں اور پھر
شرک و استبداد میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو اہل بیت کے دامن سے متمسک ہوئے، اس کے بعد جو فیض جاری ہوا وہ فیض اس شکل میں ہے کہ ہمارے پاس نہ صرف نور ہے بلکہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور اسے ہی مہیا ہوتا ہے جو اللہ کی سرپرستی میں رہتا ہے۔ جب اللہ کی سرپرستی میں رہتا ہے تو اللہ کی جانب سے یہ اہتمام ہوتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اسے ظلمتوں سے، تاریکی سے، پستی سے، گمراہی سے نکال کر ہدایت کے نور میں داخل کرتا ہے، اور جو کوئی اللہ کے نور سے محروم ہو جاتا ہے اس سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتا ہے، وہ ظلمت میں، تاریکی میں اور گمراہی میں، شرک میں، استبداد میں مبتلا ہو جاتا۔ جو نور دیا گیا تھا وہ نور سلب کر لیا جاتا، چونکہ وہ شخص اب اللہ کی ولایت اس کی جانب سے منقطع ہو جاتی تو رسول کی ولایت بھی منقطع ہو جاتی، ائمہ معصومین کی ولایت بھی منقطع ہو جاتی۔ جہاں پر ولایت سے رشتہ منقطع ہو جائے، تنہا انسان اپنی عقل کے بلبوتے پہ حق پر قائم رہنا محال ہے، حق پر قائم رہنا محال ہے، اس لیے کہ وہ عقل کے تابع نہیں رہتا، نفس کے تابع ہو جاتا۔ جب نفس کے تابع ہو جاتا تو شیطان اس کا سرپرست ہو جاتا، رحمان کی سرپرستی اس سے جاتی رہتی۔ تو یہ باتیں، یہ خلاصہ تھا یہ کلام کا، گفتگو کا۔ عزیزان ایمان، کہ دیکھیے ہم مسلسل ائمہ معصومین کے فضائل سنتے رہے، ان کے احکامات سنتے رہے، ان کے فرمودات سنتے رہے، لیکن یہاں پر آج شب عاشور ہے۔ شب عاشور خاص امام حسین علیہ السلام کی عبادتوں کی رات ہے۔ بے شک ان کا ذکر، ان کے مصائب کا بیان کرنا، ان کے احکامات کا بیان کرنا بڑی فضیلت ہے۔ اے عزاداران امام مظلوم، امام حسین نے حضرت عباس سے یہ کہہ کر ایک رات کی مہلت فرد مقابل کو دی تھی تاکہ وہ حق اب بھی پہچان لے، اور لی تھی تاکہ حسین اپنے مقصد جو سب سے زیادہ عزیز ہے حسین کو عبادت، وہ عبادت جی بھر کے کر سکے۔ یہ دو چیزیں تھی، سامنے والے کو مہلت اس لیے دی تھی تاکہ اب بھی وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے، مہلت اس لیے لی تھی تاکہ حسین کو جو شدت کے ساتھ اللہ کی عبادتوں سے محبت و عشق ہے وہ حسین ادا کر لے سکے۔ یہ اہل بیت کے گھرانے کی تربیت تھی۔ آپ مسلسل دیکھتے چلے جائیے، کربلا کا آغاز حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت سے ہو چکا تھا۔ مسلم ابن عقیل نے سب سے پہلے جو خواہش کی تھی وہ یہی تھی کہ ایک تو یہ میری خواہش پوری کر دے کہ میں نے حسین کو خط لکھ دیا ہے، اعتبار کر کے وہ بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں، انہیں روک دیا جائے۔ جب وہ بات نہیں مانا تو کہا اتنی مہلت دے دے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے نماز پڑھی، عبادت کی۔ اس کے بعد جو دوسری مثال قائم ہوئی، حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، محمد و ابراہیم، جو 6 سال سے 7 سال کے لگ بھگ تھے۔ جب ظالم چاہا کہ عمر ابن سعد کے حکم کی تعمیل کرے، جو بچے قید خانے سے نکل چکے تھے، رہائی حاصل کر چکے تھے، جو دربان مان تھا، اس نے جب جانا کہ حسب و نسب کیا ہے ان کا، تو اللہ کی خوشنودی کے لیے اس نے توبہ کی اور انہیں چھوڑ دیا، چونکہ بچے جا نہیں سکے، اس قافلے سے مل نہیں سکے۔ اور جب بچے اس ظالم کے ہاتھ میں آئے تو کہا کہ تو کیوں ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ میں جاؤں گا اور ابن زیاد سے مال پاؤں گا، انعام پاؤں گا۔ تو کہا کہ تو انعام اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہمیں بازار میں بھیج دے، قتل کیوں کرتا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں زیادہ مال لینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اگر تو مال لینا چاہتا ہے تو ہمارے کو قرآن اچھا پڑھتے ہیں، قرآن پڑھوا، پیسے مل جائیں گے، وہ تو اپنے لیے حاصل کر لے۔ کہا کہ وہ بھی نہیں مانتا۔ کہا کہ جیتے جی ابن زیاد کے پاس لے جا۔ کہا کہ وہ بھی نہیں مانتا، اس لیے کہ اگر وہ تمہیں بخش دیا تو میں انعام سے محروم رہ جاؤں گا۔ جب نفس انسان کا خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے، عقل انسان کی خواہشات کی تابع ہو جاتی ہے، تو اب اسے نہ خدا نظر آتا، نہ
رسول نظر آتے، نہ قرآن نظر آتا، نہ تعلیمات رسول نظر آتے، صرف ایک ہی بات نظر آتی، اس کا رب اب معبود خالق کائنات نہیں ہوتا، پیسہ ہو جاتا۔ اور وہ ظالم نے جب قتل کرنا چاہا تو یہ چھوٹے 2 بچوں نے بھی کہا تھا اتنی مہلت دے دے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی۔ تو نماز سے امام حسین کی عبادت اور آج کی رات کی بڑی فضیلت ہے۔ عزاداری ضرور کریں، ماتم ضرور کریں، مختلف جلوسوں میں ضرور شرکت کریں، لیکن دیکھیے امام حسین جو حالات میں گرفتار تھے، نظر اعلیٰ میں لشکر تھا، ہتھیار تھے، سارے آثار نظر آ گئے تھے کہ کل کسی صورت جنگ ہوگی، سب سے امام حسین نے کہہ دیا تھا کہ کل ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ دیکھو جنہیں جانا ہے وہ جاؤ، ان کو صرف فاطمہ کے لال حسین کے سر سے سروکار ہے، تم جانا چاہتے ہیں چلے جاؤ۔ لیکن جو تھے وہ اتنے راسخ العقیدہ تھے، راسخ الایمان تھے، اتنے مستحکم تھے، ان کے پائے ثبات میں کوئی تزلزل آنے والا نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، مختلف موقع پر مختلف باتیں کہہ کر حتی الامکان یہ کوشش کی جاتی ہے کہ امام حسین کے جادے سے یہ تعلیمات سے ہٹا دیا جائے، یہ امام حسین کی عزاداری کی خدمت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رمق برابر اپنے دل میں یہ فطور لا لے کہ امام حسین کی عزاداری میں خلل ڈالے گا تو اس کا حشر یزید ابن معاویہ شمر ذی الجوشن کے ساتھ، عمر ابن سعد کے ساتھ، ابن زیاد کے ساتھ، خلی کے ساتھ ہوگا۔ ہرگز ہرگز یہ تصور نہ کریں، اس لیے کہ آپ کی، ہماری، ہر مومن کی، ہر عزاداری کی، یہ عزادار کی یہ کوشش ہونا چاہیے جو انسان بھٹکا ہوا ہے، امام حسین کے تعلیمات سے واقف نہیں ہے، اسے واقف کرائے۔ یہ امام حسین کی حقیقی خدمت ہے، یہ عالم کے لیے، ذاکر کے لیے نہیں، ہر فرد شیعہ کے لیے واجب ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اور امام حسین اپنے سفر کے آغاز میں اپنے مقصد کو بیان کر دیا تھا کہ نیکی کی ہدایت کرنا، برائی سے روکنا میرا مقصد ہے، نہ جاہ و حشم، نہ اختیار، نہ دولت، نہ مال، نہ ثروت حاصل کرنا ہے، بلکہ میرے جد رسول، میرے بابا علی مرتضیٰ کی سنت اور اسوہ حسنہ کو قائم کرنا ہے۔ اور پھر امام حسین نے جس انداز سے اپنے مشن کو پورا کیا، آپ کیا تعریف کریں، میں کیا سمجھوں گا، کوئی اور کیا سمجھے گا کہ امام حسین کا مقصد شہادت کیا تھا، ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے اس کی تعبیر کرے گا، لیکن معصوم نے زیارت امام حسین میں یہ بات واضح کر دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ سلام آپ پر اے حسین جنہوں نے نماز قائم کی۔ نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، حسینی تو وہ ہوتا ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے۔ نماز سے دشمنی کیوں؟ نماز اگر پڑھتے ہیں تو حسین کی معرفت سمجھ میں آئے گی، حسین کا مقام سمجھ میں آئے گا، حسین کا مرتبہ سمجھ میں آئے گا۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو بخدا حسین سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ وہ پاک و پاکیزہ، وہ عظمت و جلال کی حامل شخصیت کا نام حسین ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے، یہاں پہ بڑا مغالطہ دیا جاتا ہے نوجوانوں کو۔ یہ میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی افراد ایسے ہوں گے جو نہیں سنے، یہ بات ضرور سنے ہوں گے، عزاداری افضل ہے یا امام حسین افضل ہے، نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے۔ نہیں، حسین شریعت کے ہر حکم سے افضل ہے، پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حسین شریعت کے ہر حکم سے افضل ہے۔ نماز قضا ہوئی، ادا ہو سکتی، امام حسین کو نہیں مان کے زندگی اگر اس کی گزر گئی، مر گیا، اس کی قضا نہیں ہے، لیکن یہاں حسین سے تقابل نہیں کر رہے، عزاداری سے کر رہے ہیں۔
عزاداری کا مقرر کرنا، اوقات کا مقرر کرنا ہم بندوں کے ہاتھ میں، نماز کے اوقات کا مقرر کرنا اللہ کے ہاتھ میں۔ عزیزان گرامی، اب مثال دے دی جاتی، کیا مثال ہے؟ حسین سجدے میں ہے، بین الفریقین ہے یہ مثال، صرف ہمارے پاس ہے نہیں ہے۔ سارے برادران اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ نماز پڑھتے تھے، کبھی حسن پشت پہ آ جاتے، کبھی حسین پشت پہ آتے، کبھی دونوں پشت پہ آ جاتے۔ اللہ نے عظمت حسین، جب حسین پشت پہ آئے رسول نے محسوس کیا، سجدے کو طول دیا۔ اب یہاں پر تقابل کرتے، یہاں تقابل کی کوئی منزل نہیں ہے۔ تقابل کی گنجائش اس وقت پیدا ہوتی جبکہ رسول سجدے سے اٹھ جاتے، نماز کو توڑ دیتے، نہیں نماز کو جاری رکھے، سجدے کو جاری رکھے، ذکر سجدہ کو جاری رکھے اور پورے خضوع خشوع کے ساتھ جاری رکھے۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ دیکھو ایک سجدہ کر لینے سے بھی حسین سمجھ میں نہیں آتے، 70 مرتبہ سجدے میں ذکر کرو، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، جتنا کثرت سے ذکر ہوگا اتنا حسین کی معرفت تمہیں حاصل ہوگی۔ صلوات علی محمد۔ حسین نے آج کی یہ جو مہلت دی یا لوگوں کو مہلت دی ہمارے لیے درس ہے کہ ہم آج کی شب کیسے گزارے۔ امام حسین نے آج کی شب کیسے گزاری ہے، اور پھر بڑی بولتی ہوئی آیتیں ہیں۔ میں پھر آپ سے عرض کر دوں، بغیر ان کی محبت کے 3000 سال بھی اگر اللہ کسی کو حیات دے، عبادت کرے تو عبادت قبول نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ حسکانی امام التفسیر برادر اہل سنت کے ہیں جنہوں نے تفسیر میں یہ بات لکھی، آئے مودتا کی تفسیر میں۔ لیکن آپ یاد رکھیے کہ جب وہ اتنے عارف ہیں تو حسین کے چاہنے والے تو اس سے بھی زیادہ عارف ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن حجت ہے کس کے لیے؟ سارے عالم اسلام کے لیے قرآن حجت ہے۔ جو چیز قرآن سے مل جائے اور معصوم کا عمل مل جائے، اس سے بہتر کوئی اور دلیل نص نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ایک اندھا بھی انکار نہیں کر سکتا جب قرآن بھی مل جائے۔ کیوں؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن علی و اولاد علی کا بولتا ہوا قصیدہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نسبت علی کو ہے، علی کی نسبت قرآن سے ہے، علی و مع القرآن والقرآن مع علی۔ قرآن ایک بافضیلت ایسا اللہ کے کلام کا مجموعہ ہے۔ قرآن کے متعلق خود قرآن کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ فی 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف من یشاء واللہ واسع علیم، کہ جو اللہ کی راہ میں ایک پیسہ بھی کوئی خیرات کر دے تو گویا اس نے آخرت کی کھیتی اگائی اور اس سے 7 لولیاں نکل آئے، ہر لولی میں 7 دانے آئے، ایک کا عوض 700 ہے۔ قرآن کے حکم کو آپ پہنچاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر کوئی شخص قرآن کی مثل لانا چاہے، اگرچہ کہ جن اور انس مل کے باہم آپس میں جنات انسانوں کی، انسان جنات کی مدد کرے تو مثل نہیں لا سکتے۔ تو علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی کی مثل کوئی نہیں لا سکتے جیسے قرآن کی مثل ممکن نہیں۔ اور وہ علی فرماتے ہیں جو کچھ کے بھی قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو کچھ کے بھی سورہ حمد میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطہ تحت بائے بسم اللہ میں ہے۔ انا الذی نقطہ تحت بائے بسم اللہ، وہی میں نقطہ ہوں جو بائے بسم اللہ کے نیچے لگایا گیا۔ یہ بائے بسم اللہ کے ساتھ جو نقطہ ہے وہ نقطہ اگر پھیلائے تو بسم اللہ بنی، بسم اللہ اگر پھیلائے تو الحمد بنی، سورہ حمد اگر پھیلائے تو پوری قرآن بنی۔ جو کچھ کے بھی قرآن میں ہے، جو کچھ کے بھی قرآن میں ہے، فرماتے مولا علی کہ میں وہ نقطہ ہوں۔ کیا قرآن میں اب
یا قرآن میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس قرآن میں ہے، انما ولیکم اللہ قرآن میں ہے، ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا قرآن میں ہے. یہی قرآن میں اقیم الصلاۃ ہے، یہی قرآن میں آتوا الزکاۃ ہے، یہی قرآن میں نہی عن المنکر ہے، یہی قرآن میں یتیم کی پرورش کرنا ہے، یہی قرآن میں مسکین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یہی قرآن میں سود سے روکا گیا، یہی قرآن میں جوئے سے روکا گیا، یہی قرآن میں شراب سے روکا گیا، یہی قرآن میں زنا سے روکا گیا. اگر ہم قرآن کے ایک حصے تو مان لیں جو ہماری دانش میں ہماری محدود معلومات کی حد تک علی بن ابی طالب کے اہل بیت کے فضائل ہیں، اور دوسرے حصے کو انکار کر دیں، تو قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ ولا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون. اے حبیب یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے مطلب کی چیزیں ہیں قرآن کے بعض حصے پہ تو ایمان لاتے ہیں، بعض حصے کو رد کر دیتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے گویا انہوں نے اپنے آخرت کو بیچا دنیا حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد خبردار کیا جاتا ہے کہ ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، اور ایسا عذاب ہوگا کہ نہ کوئی ناصر و مددگار ہوگا، نہ آنکھ دیکھنے کی تاب لا سکے گی، نہ آنکھ دیکھنے کی. مولا کے فضائل ہیں، مولا مثل قرآن ہے. خیبر کے ہم قائل ہیں، خندق کی فتح کے قائل ہیں، فتح مکہ کے ہم قائل ہیں، بدر و حنین کے ہم قائل ہیں. علی کا دوش رسول پر چڑھ کر بت شکنی کرنا ہم اس کے قائل ہیں. من کنت مولا فہذا علی مولا اس کے ہم قائل ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم اکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ہم اس کے قائل ہیں. علی کی نماز کیسی تھی، علی کا روزہ کیسا تھا، علی کا حج کیسا تھا، علی کی زکوٰۃ کیسی تھی، علی کا غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا، علی کی عدالت کا میزان کیسا تھا، علی کا رعایا کے ساتھ سلوک کیسا تھا، علی کا یہودیوں کے ساتھ ان کی امت میں سلوک کیسا تھا، نصرانیوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا. اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس چیز کی ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے. تو ایسا ہی ہے کہ علی کے ایک زندگی کے حصے کو ہم قبول کر لیں، دوسرے حصے کو رد کر دیں. اب اس کے بعد اپنے ذہن سے ایک اصول بنائیں، اپنے ذہن سے ایک اصول بنائیں اور اس اصول کو شریعت سمجھنے لگ جائیں. اس کے بعد چیلنج کریں، کیا تم نے ٹھیکہ لیا ہے یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز کہتے ہوئے اہل بیت کی محبت سے دور کر رہے ہیں. دیکھیے کتنا الٹا ہو گیا محبت کے اختیار کرنے کا اصول. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اہل بیت کی محبت سے دور ہوتے ہیں، اور جب نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اہل بیت کی محبت سے قریب ہوتے ہیں. دیکھیے اس کی مثال، جب آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہ چھوٹ دیتے ہیں کہ علی کی محبت، اب یہاں پر تعبیر کی گئی کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو. چونکہ صاحب تطہیر علی ہے، صاحب تطہیر قرآن ہے، اور دماغ میں، فکر میں، نگاہ میں، گفتار میں اگر طہارت نہیں ہوگی تو اس حدیث کی تعبیر یہ ہے کہ تم گناہ کرتے چلے جاؤ. علی کی محبت کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کو دھوتے چلے جائے. علی کی محبت کو آپ علی کی محبت کو ایک دھوبی سے تشبیہ دیے العیاذ باللہ. لیکن بات کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں، رسول اللہ فرما علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. مطلب یہ ہے جس مومن کے دل میں علی کی محبت ہوگی، جیسے لکڑی کا آگ کے اندر قائم رہنا محال ہے، وہ مومن کے دل میں دشمنی یا مخالفت تعلیمات علی ابن ابی طالب آنا محال ہے، ممکن نہیں ہے. اگر اس طہارت کے ساتھ ہم اختیار کریں تو عزیزان ایمان، بولنے کی بات یہی ہے، معروضہ یہی ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اہل بیت کا تعارف کیسے کروایا گیا؟ آیت تطہیر نازل ہوئی، وہ آیت تطہیر کا ظاہری ترجمے میں ذرا غور کر لیجئے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ ہی یہ ہے کہ اے اہل بیت آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے جیسے کہ اس کے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. کیسے پاک و پاکیزہ؟ ہر قسم کی آلائش سے، گندگی سے، برائی سے دور رکھے. اہل بیت گندگی سے دور ہے، اہل بیت
آلائشوں سے دور ہے، اہل بیت پاک و پاکیزہ ہے۔ شراب کیا نیک چیز ہے یا نجس چیز ہے؟ جوا کیا اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ اور دوسری چیزیں جو اللہ نے منع کی ہیں، مولا نے منع کی ہیں، وہ اچھے ہیں یا برے ہیں؟ اب ان باتوں کے ساتھ کیا علی بن ابی طالب کی محبت یا ان سے قربت ہو سکتی ہے؟ جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کو دور رکھا ہے ہر قسم کی برائی سے۔ تو اہل بیت سے قربت حاصل کرنا ہے تو طہارت کے ذریعے ہو سکتا ہے، نیک کاموں کے ذریعے ہو سکتا ہے، برائی کے ذریعے، نجاست کے ذریعے کبھی بھی قریب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ نے کلیہ بیان کر دیا کہ یہ دور ہے ہر قسم کی برائی سے۔ جو چیز پر برائی کا اطلاق ہوگا وہاں آپ کو علی قریب نہیں بہت دور نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھ دیجیے علی محمد و آل محمد۔ اب آپ دیکھیے سورہ مدثر، اس کی آیتیں میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں دلیل کے طور پہ۔ گفتگو بہت طولانی ہو سکتی ہے اس لیے کہ مسلسل مضمون سے متعلق میرے ذہن میں آیات قرآنی ہیں کہ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین۔ بڑی آپ غور سے دیکھیے، گھر جائیے، قرآن کھولیے، جس کسی بھی مفسر کا تفسیر شدہ ترجمہ ہے وہ پڑھ لیجئے۔ میں تقریباً قریب لفظی ترجمہ آپ حضرات کے درمیان میں کر رہا ہوں تاکہ کوئی کسی قسم کی آپ کو پریشانی نہ ہو کہ ہر انسان روز قیامت کا منظر ہے، روز قیامت کا منظر ہے، آج نہیں کل ہمیں بھی مرنا ہے، قیامت برحق ہے، ایک دن قیامت آئے گی، یہ ہر مومن کا، مسلمان کا عقیدہ ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال میں گرفتار رہے گا، پریشان رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو اصحاب یمین ہیں، سیدھے ہاتھ والے، جن کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ یہ علامت ہے، سائن ہے نجات پانے والوں کی، جنت میں جانے والوں کی۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ وہاں کا منظر آج ہمارے درمیان میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت کیا ہے؟ قرآن کی ہے۔ کیا قرآن کی آیت کبھی خدا نخواستہ علیہ باللہ کسی بھی مومن مسلمان کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ یہ غلط ہو سکتی؟ پہلے آپ فیصلہ کیجئے، قرآن میں جو بیان کیا گیا وہ اللہ کی بات غلط ہونے کا کوئی شائبہ بھی کر سکتا؟ اگر وہ اپنے قرآن میں ذکر کیا والسماء، آسمان، تو آج بھی آسمان ہے۔ اگر وہ ذکر کیا بحر کا تو سمندر موجود ہے۔ اگر وہ ذکر کیا کوکب کا تو ستارے آج بھی موجود ہیں۔ اگر وہ شمس کا ذکر کیا تو سورج موجود ہے۔ اگر وہ قمر کا ذکر کیا تو چاند موجود ہے۔ نہیں، اگر وہ سمک کا ذکر کیا تو مچھلی آج بھی سمندر میں موجود ہے۔ اگر وہ مرجان کا ذکر کیا تو مرجان موجود ہے۔ اگر وہ عدس کا ذکر کیا تو دال آج بھی موجود ہے۔ اگر وہ بصل کا ذکر کیا قرآن میں تو پیاز آج بھی موجود ہے۔ اگر وہ زیتون کا ذکر کیا تو آج بھی زیتون موجود ہے۔ اب ایک ایک چیز آپ دیکھتے چلے جائیے، اللہ کے کلام کی تصدیق کریے۔ زیادہ وقت ہے تو ہر آیت میں کوشش کرو، دیکھو مطابق کر کے کہ وہ حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے۔ لیکن جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا، جو وارث قرآن ہے، یہ دو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ہر حرف تحقیق شدہ ہے، ٹیسٹڈ ہے، ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد سرٹیفائی کیا گیا ہے، ٹیسٹڈ ہے، مولا فرما رہے ہیں ہر حرف۔ اب آپ کوئی بھی چیز کی سرٹیفیکیشن کرتے چلے جائیے۔ تو اب یہاں پر اللہ جو فرما رہا ہے روز قیامت کا منظر آیا ویسے ہی ہوگا یا چپ ڈرانے والی بات، پھسلانے والی بات؟ میری بات شریف بچے کے لیے، جیسے کوئی بزرگ کرتے ہیں کہ بلی آ رہی ہے، فلاں آ رہا ہے، ڈرا کے خاموش بٹھاتے ہیں، ایسی بات ہے یا ویسے ہی ہونے والا ہے؟ پہلے طے کر لیجئے کہ اگر ہمارا ایمان قرآن کے اوپر ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے اور ایسا ہی ہونے والا ہے، تو پھر تھوڑا سا بیدار ہو جائیے اور اپنے کانوں کو کھول کے سن لیجئے۔ بحمداللہ آج کا نوجوان زیادہ قابل تعریف ہے، جستجو ہے، حق کو قبول کرتا ہے، پہلے سے زیادہ نماز فجر میں آج نوجوان نظر آتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے عاشور کے اعمال میں بھی نوجوان نظر آتے ہیں، شب قدر میں بھی نوجوان زیادہ نظر آتے ہیں، شب برات میں بھی نوجوان زیادہ نظر آتے ہیں، شب معراج میں بھی نوجوان زیادہ نظر آتے ہیں، غدیر
تکبیر کے اعمال میں بھی نوجوان زیادہ نظر آتے ہیں۔ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ 80 سے 90% جوان ہوتے ہیں، 10% ضعیف لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بہترین خوش آئین علامت ہے، لیکن وہ چیز مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے چھوٹے اپنے بچوں کو بتلائیں۔ اس لیے کہ ایمان اگر کوئی 10 درجے پہ فائز ہے تو وہ 10 درجے والے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو 0 ڈگری پہ ہے اس کو 10 تک پہنچائے، پہلے پہ لائے، دوسرے زینے پہ لائے، تیسرے زینے پہ لائے۔ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ تکبر کر لیتے ہوئے کہے کہ میں 10 درجے ایمان پہ ہوں۔ جیسے ہی تکبر آیا انہیں 0 لیول پہ آ گیا، تکبر آتا ہی وہ فنا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو جو بھی جتنا جانکار ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو ناواقف ہے اس تک یہ علم پہنچائے۔ اگر یہ علم پہنچائے گا تو جیسے مسجد بنانا خیر جاریہ ہے، یہ علم کا پہنچانا بھی خیر جاریہ ہے۔ مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال میں خیر لکھا جاتا رہے گا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ سب لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے گرفتار رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جو نجات پانے والے ہیں، جس کے داہنی ہاتھ میں نامہ اعمال ہے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اور جنت میں جو پہنچے ہوئے مومنین ہیں، باغات کے درمیان میں، بہتی ہوئی نہروں کے درمیان میں، ٹھنڈک میں، نہ کوئی پریشانی ہے نہ کسی قسم کی ان کے لیے وحشت ہے۔ وہ سوال کریں گے، فی جنات، جنت میں موجود لوگ کویسچن کریں گے۔ یتساءلون عن المجرمین، وہ لوگ جو جنت میں نہیں پہنچے، گناہگار ہیں، مجرم ہیں، اللہ کے احکامات کو ادا نہیں کیے، ان سے کویسچن کریں گے۔ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں کہ فی جناتی یتساءلون عن المجرمین، جو اہل جنت ہے وہ اہل جہنم سے یہ کویسچن کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ تم نے کیا ایسا کام کر دیا، ایسا کریم مولا، ایسا کریم آقا تمہیں نے بخشا۔ حیرت ہوگی، یہ کوسچن کس سے کریں گے؟ جنت میں جانے والے مشرکین سے کریں گے یا جنت میں جانے والے کچھ جانے پہچانے چہروں سے کریں گے؟ کس سے کوسچن کریں گے؟ ان کو کیا تعلق ہے مشرکین سے؟ نہ یہاں پہ ان کو کوئی تعلق ہے نہ وہاں پہ کوئی تعلق رہے گا۔ علی کے دشمنوں سے ان کو کیا تعلق ہے؟ نہ یہاں کوئی تعلق رہے گا نہ وہاں کوئی تعلق رہے گا۔ وہ تو جانتے ہیں کہ کس وجہ سے تم وہاں چلے گئے۔ وہ تو وہ لوگ جو ان میں سے ہیں، ان میں سے زیادہ تر غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ ما سلککم فی سقر، قالو، ان کا جواب ہوگا کہ تم کیا ایسا کام کیے جو جنت میں نہیں پہنچے اور اتنی تکلیف میں جہنم میں ہو۔ قالو، پس ان کا کیا جواب ہے؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ جائیے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اب کیسے سے کیسا لفاظ روانی کے ساتھ بیان کرنے والا ذاکر کتنا ہی زیادہ شہرت یافتہ ہو، آپ اس کی بات مانیں گے یا قرآن کی بات مانیں گے؟ میں یہ نہیں کروں میری بات مانو، نہیں، ہرگز نہیں، اتنی جسارت میں نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، آپ اس کی بات مانیں گے یا اس کی بات مانیں گے جو خالق محمد علی ہے؟ دونوں میں سچ کون ہو سکتا ہے؟ آج فیصلہ کیجئے۔ قالوا لم نک من المصلین، انہوں نے اپنے جرائم کو گنایا۔ دیکھیے 3 بڑے مین جرائم ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَكُنَّا نُطْعِمُ مسکین، میں ذرا سا میرے ذہن سے خطا ہو رہی۔ دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم برے کام کرنے والوں کا ساتھ دیتے تھے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تم تعاون کرو اگر اس میں تقوی اور پاکیزگی ہے، خواہ وہ زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، اشارے سے ہو، اس میں تعاون مت کرو جس میں ناپاکی ہے، باطل ہے، حق نہیں ہے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر تمہیں بھی وہی سزا ملے گی جو اہل جہنم کو ملی۔ ایک تو یہ کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور یہ مساکین کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ برے کام کرنے والوں کا ساتھ دیتے تھے۔ مسئلہ ہے بھائی کیا کریں گے، بڑا گروپ ادھر ہے، یہ چھوٹا گروپ ادھر ہے۔ اب دیکھو کہ اہل بیت کا گروپ کدھر ہے؟ ساری دنیا مخالف ہو گئی، علی راضی ہو گئے، کیا گیا؟ ساری دنیا موافق ہو گئی، علی ناراض ہو گئے، کیا ملا؟
اب بنیاد رکھیے اپنی دوستی کی. ہم علی والے ہیں، علی کے نام پہ در بڑھتے ہیں، سانس ہماری ہر اگر نکل رہی ہے کوئی آواز سن سکتا تو بخدا اس میں اللہ کی ہم شکر اور علی حسین کے نام ہی اسے سنائی دیں گے، یہی سنائی دیں گے، اتنا ہم دم بھرتے ہیں. تو پھر آپ یہاں بتائیے پروردگار فرماتا ہے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اس نے اپنے دین کو جھٹلایا. وہ لا الہ الا اللہ کہا تھا اور توحید کا اقرار کیا تھا، محمد رسول اللہ کہا تھا، اسلام میں داخل ہوا تھا، علی ولی اللہ کہا تھا، ایمان میں داخل ہوا تھا. کُنَّا نُكَذِّبُ بِالدِّينِ، وہ کہا تھا، اختیار نہیں کیا تھا، اس نے اپنے دین کو جھٹلایا. تو معلوم ہو رہا ہے یہ گفتگو اہل جنت کی اپنے جاننے والے، اپنے ہی جاننے والے، پہچاننے والے، اپنے ہی مذہب سے تعلق رکھنے والوں سے تھی. اس لیے کہ اس نے اپنے دین کو جھٹلایا. کس کے دین میں ہے علی ولی اللہ، کس کے دین میں ہے محمد رسول اللہ، کس کے دین میں ہے لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، وہ جھٹلاتے رہا. پھر فلا تنفعهم شفاعت الشافعین. یہ آیت بڑا کمر توڑ دینے والی ہے. ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں پھر بھی ہم کو ایک بھروسہ ہے حسین بچا لیں گے، بی بی فاطمہ بچا لیں گی. ہاں آپ کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے، اتنا تو کرو جیسی بھی ہو نماز پڑھ لو تاکہ بی بی کو شرمندگی نہ ہو یہ کہنے میں یہ میرا چاہنے والا عزادار ہے، نماز پڑھتا تھا اسے بخش دیا جائے. صلوات علی محمد. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلهم اجر عند ربهم. وہ لوگ جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ پابندی سے دیتے ہیں، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، نیک کام کرتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ پابندی سے دیتے ہیں، اللہ کے پاس سے انہیں اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں. کہیں کا خوف نہیں، دنیا چھوڑنے کا، مرنے کا نہیں، شب اول قبر کا نہیں، مطلق ہے، مطلق ہے، کسی چیز کا بھی خوف نہیں. اگر یہ چیزیں آپ کرتے رہتے ہیں تو آپ کو شب اول قبر کی تاریخ کا خوف نہیں، تنہائی کا خوف نہیں، موقوفات قیامت کا خوف نہیں، طولانی برزخ کی مسافت کا کوئی خوف نہیں، پورے صراط پر سے گزرنے کا کوئی خوف نہیں. اچھی چیز ہے، بری چیز ہے، کیا خرچ ہو رہا ہے ہمارا کیا خرچ ہو رہا ہے، کتنا وقت جا رہا ہے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اے حبیب ان سے کہو کہ ہر فرد جو مسئول ہے، کفیل ہے، سرپرست ہے، اپنی بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے. خود نماز کی پابندی کرتے ہوئے میں نے اس سے پیسہ دے، اناج دے، رزق دے، اس کی تو بات نہیں کہی، وہ تو میں دینے والا ہوں. پھر اس کا دل تنگ کیوں ہو رہا ہے؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس دولت نہیں ہے، مکان نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، سواری نہیں ہے اچھی، ٹھیک ہے، لیکن نماز کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے بتائیے. ایک ایسا حکم اللہ کی جانب سے ہے جو فقیر سے فقیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غریب تھا اس لیے نہیں پڑھا، یہ عذر پیش نہیں کر سکتا میں غریب تھا. اگر وہ دولت سے بھی غریب ہے، ہاں اگر وہ علم کی دولت سے غریب ہے، فکر کی دولت سے غریب ہے، ایمان کی دولت سے غریب ہے، تو وہاں پر یہ عذر پیش کر سکتا ہے. جب یہ ان چیزوں سے محروم ہے تو پھر اس کا مقام جہنم ہے، اس کو نجات ملنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے تمہیں؟ کیا چیز رکاوٹ ہو رہی ہے؟ کیا دنیا سے بچھڑ جا رہے ہیں؟ کیا تم دنیا میں ناکام ہو جا رہے ہیں؟ کیا دنیا میں پیچھے ہو جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں پیچھے کس سے ہوتا ہے انسان؟ جب کہ شراب کا عادی ہو جائے. دنیا میں کب اس کی جو ہے آبرو چلے جاتی؟ جب وہ شراب کا عادی ہو جائے، جب وہ جوے کا عادی ہو جائے، کیونکہ یہ بیہودہ چیزیں ہیں، یا وہ ناچ گانے کا عادی ہو جائے، یا زنا کا عادی ہو جائے. یہ چیزیں ہیں جو انسان کو افلاس میں لاتی. بڑے سے بڑا انسان اگر ان عادتوں کا وہ مرتکب ہوئے گا، شکار ہو جائے گا، دولت مند ہے تو بہت جلد فقیر ہو جائے گا.
گا، اتنی دولت کیوں نہ ہو جو 7 پشتوں تک چلتی ہو، لیکن آپ دیکھیں گے برے عادتوں کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ایک ہی نسل کے بعد لوگ فٹ پاتھ پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ نماز کیوں رکھا؟ تاکہ برے عادتوں سے انسان کو محفوظ رکھے، اور یہ اللہ کی بنائی ہوئی عبادت ہے، اللہ کا دیا ہوا حکم ہے۔ انسان اگر یہ عمارت ہمارے ہاتھوں سے بناتا ہے تو ہم کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ اب اگر بارش بھی ہو جائے تو یہ بارش ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ انسان کی بنائی ہوئی بے عیب بغیر نقص کی چھت ہے۔ یہ چھت اسی لیے ہے تاکہ دھوپ کی تمازت سے بچے، یہ چھت اسی لیے ہے تاکہ پانی کے نقصان سے انسان بچے، ٹھنڈک سے، گرمی سے بچے، اس کو راحت ملے۔ انسان کی بنائی ہوئی چیز پر اتنا اعتبار ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تم نماز پڑھو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ تم نماز پڑھو۔ نماز بےہودہ اور فوت چیزوں سے تمہیں روکتی ہے، تمہیں روکتی ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کیا ناقص ہو سکتی ہے انسان کی بنائی ہوئی چیز سے زیادہ؟ آپ غور کیجئے، اللہ فرما رہا کہ روکتی ہے، انشاءاللہ ضرور روکے گی۔ وہ شراب کا عادی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بری عادتوں کا شکار ہو چکا ہے، اب جب مصلی پہ جائے گا، دیکھیے بھائی اللہ کا کتنا کرم ہے، اس نے نماز کا حکم دیا۔ اگر کوئی شرابی بھی ہے توبہ کر لے، نماز کے لیے آ سکتا، جواری ہے نماز پڑھ سکتا، وہ عمل اس کا برا ہے، لیکن نماز پڑھنے سے کوئی جواری کو اللہ نے نہیں روکا، کوئی غاصب کو اللہ نے نہیں روکا کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے، فلاں کا غصب کر دیے۔ کوئی انسان قرض دار ہے، قرض ادا نہیں کیا، نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ اللہ نے نہیں روکا۔ اگر آپ یا میں کسی کے 2000 روپے باقی رہ جائیں گے تو صورت بتانا گوارا نہیں کریں گے کہ ہم کیسے ساتھ میں جائیں۔ یہ اللہ کا کیسا فضل و کرم ہے، ہر ایک کے لیے چھوٹ ہے۔ تم لوگوں کے نگاہ میں تو مجرم ہو، لیکن میرا ایسا دربار ہے، مجرم کے لیے بھی وہاں پر جگہ ہے، ایک انتہائی گناہ گار کے لیے بھی وہاں جگہ ہے، ہر ایک کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے جگہ ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور اس کو صورت بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے نصرت حاصل کرتا ہوں۔ کیا صورت میں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ آپ کی اس بات کو سن رہا ہے نا، ہم سن رہے ہیں۔ اگر 2000 کسی کے باقی ہے تو ہم نہیں جا سکتے اس کے سامنے، لیکن اللہ کے سامنے جانے کی آپ کے لیے اجازت ہے، چھوٹ ہے۔ جب یہ آپ کے ذہن میں احساس جاگے گا کہ میں اس اللہ کی بارگاہ میں چوری کرتے ہوئے کیسے جاؤں، میں زنا کرتے ہوئے کیسے جاؤں، میں شراب پیتے ہوئے کیسے جاؤں، تو یہ احساس 1 سیکنڈ میں سال کی بری عادتوں کو روک سکتا ہے۔ اس لیے برائی سے روکنے کے لیے یہ نماز کا وجوب ہے، اس لیے یہ برائی سے روکنے کے لیے یہ نماز کا وجوب ہے۔ ہاں عزیزان ایمان، آپ دیکھتے چلے جائیے کیسی کیسی باتیں ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اگر بڑے سے بڑا گناہگار انسان اب بھی اگر توبہ کر لے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، تو یہ تمہارا دینی بھائی ہے، یہ تمہارا دینی بھائی ہے۔ اللہ آیتیں بیان کرتا ہے کھل کر تاکہ عقل مند لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ وہ فلانے وقت کا مجرم ہے، فلانے وقت کا گناہگار ہے، اب چل رہا سلسلہ اس سے، اس کی اولاد سے، اولاد کی اولاد سے، اولاد کی اولاد سے نہیں۔ اللہ فرما رہا تمہارا بھائی ہے، تمہارا بھائی ہے، دینی بھائی ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارا دینی بھائی ہے۔ جب اللہ کہہ دے کہ دینی بھائی ہے، کون سی ایسی طاقت ہے دنیا کی کوئی اس سے رشتہ منقطع کر سکتا ہے؟ کوئی رشتہ اللہ سے بڑا پاور رکھنے والا ہے؟ وہ تمہارا دینی بھائی ہے۔ اور اس طریقے کے بے شمار آیتیں ملیں گے، بے شمار آیتیں ملیں گی جس سے انسان اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، کہ دیکھو جب تم حالت جنگ میں ہو تو نماز پڑھو،
اٹھتے پڑھو، اطمینان کی حالت میں ہو تو تم نماز پڑھو، جب نماز پڑھو تو اٹھتے بیٹھتے ہر سمت اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اگر تم پریشانی کی حالت سے نجات پائے ہو تو پھر تم نماز پڑھتے رہو جیسے اطمینان کی حالت میں نماز پڑھتے ہو، اس لیے کہ نمازی کو نماز معینہ وقت پر مومنین کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز بے شک نماز مومنین کو وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، مومن کے لیے وقت مقررہ ہے۔ اب اس کے بعد کہنا یہاں بھی پڑھ لے سکتے، وہاں بھی پڑھ لے سکتے، ادھر بھی پڑھ لے سکتے، ادھر بھی پڑھ لے سکتے۔ اب آپ بتائیے اس کی تعبیر کیا لیں گے، آپ کیسے لیں گے؟ نماز میں تو اللہ تو قرآن میں مومن کی صفت یہ بتا رہا ہے کہ وہ وقت معینہ پر نماز پڑھتا ہے، اور پھر مولا علی فرما رہا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کو اوقات نماز کی حفاظت کے لیے پہچانو، حفاظت کے ذریعے سے پہچانو۔ مومن ہے تو وقت معینہ پر ضرور نماز پڑھے گا، ضرور نماز پڑھے گا۔ تو اس کے بعد قرآن کی آیتیں، اب میں اپنے مطلب پہ آؤں، آگے جاؤں کہ اب ایک ایسی کیفیت انسان کی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب اس کے بعد وہ ہے، اس کا رب ہے، اور دنیا مافیہ میں کسی سے اس کا دل نہیں رکھتا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے حبیب کہتے کہ وہ کہتے کہ قل ان صلاتی، میری نماز، میرا روزہ، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین کا پروردگار ہے، عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب اس کیفیت کے بعد انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک عام نماز کی بات ہے۔ اب نمازوں میں وہ ایک ایسی آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے اوقات کا، چونکہ میں نے ذکر کیا، اب وہاں پہ اوقات کا ذکر آتا ہے، سب مل کے ایک صلوات پڑھ دیجیے علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات ارشاد فرما دیں۔ اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ دیکھو نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس، زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان میں، الی غسق اللیل، یہاں تک کہ اندھیرا گھٹ جائے، یہ ظہرین کی نماز کا وجوب ہے۔ پھر رات کی نمازوں میں غروب کے بعد سے پھر فجر کی نماز کے پہلے تک یہ مغربین کی نماز کا ذکر ہے۔ وہ قرآن الفجر، خاص فجر کا نام لے کر کہا گیا کہ اور تم فجر کی نماز پڑھو۔ یہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے دعوت فکر ہے، جو نہیں پڑھتے ہیں تو بڑے بد نصیب ہیں۔ جو پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز کا ذکر کیا گیا کہ نماز فجر کی پڑھو۔ ان فجر کان مشہودا، اس لیے کہ فجر کی نماز پر شاہد بنائے جاتے ہیں، گواہ بنائے جاتے ہیں ملائکہ۔ جب انسان نماز فجر پڑھتا ہے تو جو رات کے ڈیوٹی انجام دینے والے ملائکہ اور ہیں، دن کے امور انجام دینے والے ملائکہ اور ہیں، نماز فجر کے وقت رات والے نہیں چلے جاتے، ابھی ٹھہرے رہتے، اور دن والے پیشگی آ جاتے، دونوں ملائکہ نام اعمال میں درج کرتے کہ اس نے نماز فجر پڑھی۔ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب کے درمیان وہ اوقات ہے، روایتوں میں نازل ہوا کہ رزق کی تقسیم کے اوقات ہیں۔ یہ اگر اول وقت اٹھ کر آپ نماز پڑھیں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں کیسے برکت ہوتی۔ اب میں محنت کرتا ہوں، سب کرتا ہوں، جاگتا ہوں، رات بھر سب کرتا ہوں، نماز فجر نہیں پڑھتا، اگرچہ کہ 10,000 کماتا ہو، 20,000 کماتا ہو، اس کی کمائی میں برکت نہیں ہے۔ اب پریشان ہو کے آپ کسی عالم کے پاس جاؤ، اللہ کے پاس جاؤ، تعویذ دیو، دعا بولو، کچھ کرو، اس لیے کہ رزق کی تقسیم کے اوقات وہ ہے، رزق کی تقسیم کے اوقات میں ملائکہ رزق لے کے آتے، اگر کوئی سوتے رہتا ہے تو رزق واپس چلے جاتا، رزق واپس چلے جاتا۔ یہ نماز فجر پڑھو اور دیکھو کہ وہ نماز کا لطف کتنا اچھا آتا۔ آپ ہے، تنہائی ہے، اللہ ہے، اس سے راز و نیاز کی بات کرو، جو چاہے مانگو، کوئی شرمندگی نہیں ہے، جو چاہے مانگو، اس کے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ہر وہ چیز مانگو جو اللہ کے پاس ہے، اللہ ضرور عطا کرے گا۔
اللہ کے پاس کیا نہیں ہے اور کیا ہے آپ خود جان سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے آپ ضرور مانگو، اللہ آپ سے راضی بھی ہوگا، اللہ آپ کو ضرور بھی دے گا۔ ہر وہ چیز جو بندوں کے پاس ہے مت مانگو، تم دنیا میں زمین پر باعزت ہوگے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے مانگو، تم آسمانوں میں اللہ کے نزدیک باعزت ہوگے۔ اللہ کے پاس آپ وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے نہیں مانگ سکتے، نہیں مانگ سکتے۔ تو یہ نماز فجر، صبح کے ملائکہ، رات کے ملائکہ شاہد بنتے ہیں۔ کتنے بے شمار چیزیں، کتنی تاکید ہے، کتنا اصرار ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے حبیب، ہم نے آپ پر ایک اضافی فریضہ سنتی نماز کا رکھا ہے کہ آپ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیے۔ عجب نہیں اللہ آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے۔ کہ نماز شب کے متعلق اس کی فضیلت کے عجب نہیں، اللہ فرما رہا ہے کیا چیز اللہ نے نہیں دیا رسول کو۔ نماز شب پڑھو، مخاطبت رسول سے ہے، مراد ہم ہے۔ جب رسول کے لیے اتنی تاکید ہے، عام نماز کے ذائقے سے واقف نہیں ہے تو نماز شب کا ذائقہ ایک جدا ہے۔ عام ذائقہ نماز کا کیا ہے؟ ہم دنیاوی مادی ذائقوں سے واقف ہے، لیکن نماز پڑھو، خلوص کے ساتھ پڑھو اور یہ احساس کے ساتھ پڑھو کہ میرا یہ رکوع ہو رہا ہے تو میں بارگاہ ایزدی میں یہ اس احساس کے ساتھ ہوں کہ پروردگار میں رکوع کر رہا ہوں، تیری حمد و ثنا اور تیری بزرگی کا اظہار کر رہا ہوں۔ اگر میری گردن بھی تیری راہ میں نکال لی جائے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ سجدہ کر رہا ہوں تو اس احساس کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میں اسی مٹی سے خلق ہوا۔ جب اٹھ کے بیٹھ کر پھر سجدے میں جاتا ہوں تو یہ اقرار